بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس دن دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے باز رہیں۔ جو دن اس مقصد کے لیے معین کیا گیا وہ اگرچہ جمعہ کے دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ جمعہ کے دن کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس بنا پر ہفتے کا دن ہی ان کی عبادت اور تعطیل کا دن طے پایا۔ چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس دن وہ کسی دنیاوی کام کو ہاتھ نہ لگاتے اور خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو دریا کنارے واقع گاؤں میں رہائش پذیر تھا، اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن کہ جس میں مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، اور چونکہ ہفتے کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج رہی تھی، لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں۔ لیکن دوسرے دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا، اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں۔ اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد کہ جن پر دنیا کی ہوس غالب تھی، وہ مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں کوئی ایسی تجویز سوچنی چاہیے کہ جس سے ہم اس مشکل سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرے دنوں میں وہ دریا میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ کھالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں منتقل کر لیا جائے اور اگلے دن ان کا شکار کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں کھالیاں کھود کر نکالیں۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے کھالیوں میں آ جاتیں، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتیں تو وہ کھالیوں پر باندھ کر انہیں قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے انہیں دریا سے ملا دیتے۔ اس طرح ہفتے کے دن وہ مچھلیاں گڑھوں میں جمع ہو جاتیں اور اتوار کے دن وہ ان کا شکار کرتے، یعنی ان کو پکڑ لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور کھلم کھلا اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ دوسرے وہ تھے جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن ان لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو اس کام سے روکتے بھی تھے۔ قوم کے صاحب علم اور دیندار لوگوں نے انہی نصیحتیں کیں اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا، لیکن اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی اور دیندار لوگ اور ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہے۔ اس موقع پر وہ لوگ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، انہوں نے امر بالمعروف کرنے والے گروہ سے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس قوم کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عذر قائم ہو جائے۔ بہرحال ان صاحبان علم کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے مچھلیوں کا شکار کرنے میں مشغول رہے، بلکہ وہ تو اپنی اس غلط حرکت پر خوش ہوتے اور اسے اپنی کامیابی خیال کرتے تھے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور وہ برابر گناہ میں مشغول ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، اب ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔
اب ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے باہر جنگل میں چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا، جس نے ان سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ احادیث میں آتا ہے جس قوم کو خدا مسخ کرتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہو جاتی ہیں، اور نہ ہی آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ چنانچہ اللہ اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق خدا پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں پائی جانے والی بندروں کی نسل اس دور میں مسخ ہونے والے لوگوں کی نسل ہے، بلکہ یہ ان سے ملتی جلتی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔